ہمارے اس جلسے کے روح رواں ہادی ملت شہر قاضی جناب حافظ قاری عبدالقدوس صاحب ہادی جو نائب صدر اتر پردیش کے منتخب ہوئے ہیں، کانپور والوں کی طرف سے مبارکباد بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ تو اب میں ان کو بلا رہا ہوں، کچھ تعارفی کلمات بیان کر دیں تاکہ جو مجمع آئے وہ سن کے جائے، اس کے بعد دوسرے مقررین کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، میں چند منٹ کے لیے آپ کے اور حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مخل ہو گیا ہوں۔ کچھ باتیں گوشگوار کرنی تھی۔ یہ فرقہ باطلہ کے سلسلے میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، کیونکہ 20 سال پہلے سے میں اس کام کو انجام دے رہا تھا، بیچ میں کسی وجہ سے وہ تقدم نہیں ہو سکی جو میں کرتا، لیکن ادھر چند سالوں سے دارالعلوم دیوبند میں میں رابطے کے چونکہ ممبر ہوں، اس حیثیت سے مجھے بلایا جاتا ہے۔ وہاں پر برابر جو میٹنگیں ہو رہی ہیں اس فرقہ باطلہ کو لے کر کے بڑی بے چینی ہے۔ 2 میٹنگیں ہر سال ہو رہی ہیں، ایک تو فرقہ باطلہ کے نام سے اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ رابطے کی ہے، اس میں ایک ایجنڈا ہے فرقہ باطلہ۔ اس کو بنیاد بنا کر کے ہم لوگ چونکہ ہر سال جا رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں۔ اب جب وہاں پر پہنچو، فرقہ باطلہ کی جو تصاویر سامنے آتی ہے، جو حالات سامنے آتے ہیں، جو بے چینیاں بڑھتی ہیں، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے پاس اس کے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کا احاطہ کر سکوں۔ جگہ جگہ کی جو تصاویر آتی ہیں، ہمارے شہر کانپور کے اندر بھی زمانے سے کچھ نہ کچھ کام جو ہے اللہ رب العزت ختم نبوت پر لے رہا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہمارے شہر میں جو کام ہو رہا ہے وہ ناکافی ہے۔ شہر بہت بڑا ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ اب اگر کافی دن سے کام ہو رہا ہے تو پھر ابھی چند سالوں میں شکیلی فتنہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اگر ہم کر رہے تھے اور ہم نے قابو کر لیا تو نیا فتنہ کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ یا گوہر شاہی کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ 20-25 سال پرانا تو نہیں ہے۔ تو یہ سب ضرورتیں بڑھتی چلی گئی۔ یہ جو کام کیا جا رہا دارالعلوم دیوبند کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں اس طریقے کے پروگرام کر کے اپنی باتوں کو، جو آنے والے فتنے ہیں اس کے بارے میں اپنی عوام الناس کو گوشگوار کر دیں، ان کو متنبع کر دیں، ان کو بچانے کی کوشش کریں، کہ تاکہ یہ چیز جو آنے والی ہے، جو ایمان پہ اس سے ڈاکہ پڑتا ہے، وہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے فتنے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ گوہر شاہی ہو، اور چاہے وہ پرویزیت ہو، اور چاہے شکیل ابن حنیف ہو، یا دیگر مرزا انجینئر کا بھی مسئلہ یہی، تو یہ مستقل جو فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو وقت آ رہا ہے وہ فتنوں کا دور ہی آ رہا ہے۔ تو اب یہ سب مسائل ہیں۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دباؤ ہے اس بات کو لے کر کے کہ ہر مدرسے میں شعبہ تحفظ ختم نبوت ہونا چاہیے، اور 10% مدرسے کا خرچ اس پر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس ملک میں اس کی ضرورت کافی بڑھ چکی ہے اور فتنے بڑھ چکے ہیں۔ تمام ہمارے آپ کے پاس بیٹھنے والے دوست احباب متعلق بیٹھتے ہیں اور دوسرے فتنوں کا نام نہ بتا کے بات کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ہمارے جو ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، جس سے کہ ایمان پہ ڈاکہ پڑ سکے اور ایمان ہمارا سلب ہو سکے، اور ہم کو محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم علماء کے قریب نہیں بیٹھتے، ہمارا تعلق علماء سے نہیں، مفتیان سے نہیں ہے۔ حالانکہ کبھی بھی کوئی بات اگر ہوتی ہے، مجھے کسی چیز کی تکلیف ہو یا پریشانی ہو یا بیماری ہو، آزاری ہو، تو ہم کسی ماہر سے رابطہ کرتے ہیں، فوری طور پر رجوع کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے پیٹ میں مستقل درد چل رہا، آخر کون سی بیماری لگ گئی، ڈاکٹر کو دکھایا، اور ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد اس کے اسپیشلسٹ کو دکھایا۔ تو ہمیں اتنی عقل ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان کوئی کمزور کر رہا ہے یا متزلزل کر رہا ہے یا ایمان سلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے علماء مفتیان کرام کے پاس جا کر کے بیٹھ کے اس چیز کو سمجھے اور پوچھے کہ ہمارا فلاں دوست اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، وہ ایسی سی بات کرتا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، مجھے بتایا جائے تاکہ اس کی معلومات ہو سکے۔ تو وہاں خود مفتی بن جائے گا، وہاں خود مولانا بن جائے گا، وہاں خود سے فیصلے لینے لگے گا، وہاں خود سے کہے کہ نہیں یہی سمجھ میں آتا ہے میرے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسی گندی چیزیں ہمیں
اپنے ذہن سے نکالنی پڑے گی. ہمارے علماء، ہمارے مفتیان ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمیں ان کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر گاڑی نہیں چلانی چاہیے. جیسے کہ زندگی میں ہم ڈاکٹر رکھتے ہیں، جیسے زندگی میں ہم نے ہوم ڈاکٹر بنا کے رکھے ہیں، جیسے زندگی میں ہم نے ہوم وکیل بنا کے رکھے ہیں. پھر ہماری ضرورت کی چیز ہے اس لیے بنا کے رکھے. کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہمارے پاس کئی وکیل ہیں، بہت سے مسئلے آتے ہیں اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے کیا کرنا چاہیے. وکیل صاحب کو مشورہ کیا، وکیل صاحب ایسی بات ہو گئی، کیا کریں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ کرو، یہ نہیں یہ کرو. ہوم ڈاکٹرز ہیں، ان کو اسے بتایا اور ڈاکٹری کی لین سے ہم کو مشورے مل گئے کہ آپ جو ہے کہ یہ معاملہ ہے، آپ فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤ. مشورہ مل گیا. تو ہر جو ذمہ دار قسم کا آدمی ہے وہ یہ کرتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے لنپن ہیں، اتنے لاپرواہ ہیں، اتنے کوتاہ ہیں کہ ہمارا سب کچھ لٹ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی، یہ ہمارا احساس ہے. حضرت مولانا مفتی منظور صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں. جب انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا تو میں بھی اسی حلیم کالج گراؤنڈ میں تھا ان کے ساتھ. ایک موقع پر ایک قادیانی کا انتقال ہوا، قبرستان میں مٹی دفن کرنے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی مٹی قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتی ہے میرے قبرستان میں، اور 24 گھنٹے لگ گئے اس مسئلے کو لے کر کے، دفن ہونے نہیں دیا. یہ ہماری روایت ہے شہر کی. ہم کو اپنے علماء مفتیان سے رجوع کرنا پڑے گا، ان سے جڑنا پڑے گا، ان سے تحقیق کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے اپنی طور پر آج کل ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے، سارا دین اور اسلام سوشل میڈیا سے اٹھا رہے ہیں بیٹھ کر کے. وہ حدیث غلط ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یا ماننے والی ہے یا نہیں کیا کرنا چاہیے مجھے کچھ نہیں پتا. جتنے بھی فرقہ باطلہ کے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگوں نے سب نے اپنے نام مسلمان رکھے ہوئے ہیں. ہم آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. الاسلام نام کا جو چینل ہے وہ قادیانیوں کا چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا چینل ہے، ہم صحیح چیز اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. لیکن نہیں، وہ چینل دوسروں کے ہیں اور ہم جو ہے ان چیزوں کو لے لیتے ہیں اور کچھ کا کچھ کرنے لگتے ہیں، کسی اور راستے پہ چلے جاتے ہیں. اسی سے دعا لے لیں گے، اسی سے حدیث لے لیں گے، اسی سے سمجھنے لگیں گے. اپنا سب کچھ ماوا ملجا سرمایہ ہم نے سوشل میڈیا کو سمجھ لیا ہے. ہمارا عمل اس پر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ایمان متزلزل ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم بدگمان ہو رہے ہیں اپنے علماء سے، اپنے مفتیان سے، اپنے قائدین سے. اگر ہمارا یہ ایمان و یقین کا رشتہ اگر مضبوط ہو تو ہم جو ہے کبھی بھی جو ہے ہمیں اختلاف نہیں ہوگا، ہمارا معاملہ مضبوط ہو جائے گا. عزیزان گرامی، میں لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، میں مختصر سے اس کام کے لیے بیٹھا کہ پھر مجھے بیچ میں جو ہے 20 سال گزشتہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے قائد ہیں، جن کے مشورے سے ہم سارے کام کرتے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ تحفظ ختم نبوت پر کام کرو. حالانکہ میں سو رہا تھا، انہوں نے مجھے جگایا اور پھر میں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی کہ ہمیں انشراح نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد جب میں دوسری ملاقات کی میں نے جا کر، تو پھر اور سختی کے ساتھ حکم دیا کہ تحفظ ختم نبوت پر کام کرو. کانپور کو ضرورت ہے، تم سو رہے ہو، ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں. پھر میں نے اپنا ذہن بدلا. ہم نے کہا کہ بڑے ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، پتہ نہیں کیا انشراح اللہ جانے سے ان کو ہوا ہے اور ہم سے اللہ کام لینا چاہتا ہوں. تو چنانچہ 20 سال گزشتہ میں نے یہ تربیتی کیمپ یو پی کا لگایا، پھر اجلاس عام کیا تھا جاجمو میں. لیکن اس مرتبہ پھر ہم نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کے رابطے کی میٹنگ میں گیا اور فرقہ باطلہ کی میٹنگ میں دارالعلوم گیا. پھر حضرت سے ملاقات کر کے پھر مشورہ کیا. حضرت کا نہیں پروگرام کریے. چنانچہ جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے مشوروں سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور شہر کو اس طرح کے پروگراموں کی بہت ضرورت ہے. ایک نہیں، ہر مہینے 2 مہینے میں پروگرام ہو تاکہ ہماری آواز، ہماری بات گھر گھر کانوں میں پہنچ جائے. کم سے کم گھر گھر کانوں میں پہنچ جائے گی، معلومات ہو جائے گی تو ہم اس مصیبت، اس پریشانی، اس بیماری سے بچ ہو سکیں گے. ابھی چند سال پہلے کورونا آیا تھا، پورا ملک نہیں پوری دنیا ہلی پڑی ہوئی تھی، پریشان تھے لوگ، ڈھونڈ رہے تھے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا. اس کو جو کچھ معلوم ہو رہا تھا کورونا سے بچنے کے ذرائع، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر عمل کر رہا تھا.
یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ پڑے اور ہم اس پر فکر نہ کریں، اس کی توجہ نہ دیں. ہمارے پڑوس میں ایک جو ہے وہ فرقہ، اس طرح کے فرقہ باطلہ کے لوگ رہتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں. ہم ان سے ملتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کھان پان بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہے. فرقہ باطلہ کے لوگوں سے ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہمارے تعلقات بر رکھنا، ہمارا کاروبار کرنا سب ناجائز ہے. شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. آپ قطعی طور پر ان سے تعلق نہیں رکھ سکتے چاہے آپ کا پڑوسی ہو، اس لیے وہ مرتد ہے. وہ مرتد سے ہم رابطہ نہیں کر سکتے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو حق ادا کرنا پڑے گا. اگر ہم نے حق نہ ادا کیا تو ہمارے بچے محفوظ نہیں. اگر ہم نے حق نہ ادا کیا تو ہمارا پڑوس محفوظ نہیں. یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک داعی بن کے یہاں سے اٹھیں، ایک ذمہ دار بن کے یہاں سے اٹھیں، ایک فکر لے کر کے یہاں سے اٹھیں، اپنے گھر کی، اپنے پڑوس کی، اپنے خاندان کی، اور اس گفتگو کو جا کر کے کریں اور ان تک پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ جو ہم نے علماء کرام نے سنا کہ گوہر شاہی فرقہ کیا ہے، انجینئر مرزا کا فرقہ کیا ہے، پرویزیت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، شکیل ابن حنیف کا فرقہ کیا ہے. جو کچھ میں نے سنا ہے ان کو جا کر کے بتائیں. آپ داعی بنے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، یہ بالکل ذات سے ڈائریکٹ جڑا ہوا معاملہ ہے. اس میں جو بھی لگے گا، جو بھی خدمت کرے گا، جان لگائے گا، مال لگائے گا، وقت لگائے گا، ترجمانی کرے گا، اس بات کو وہاں تک پہنچائے گا، اللہ رب العزت اس کو بہترین صلہ دے گا انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے موقع پر اس کو سب سے پہلے آگے بلا کر کے شفاعت کی جام کوثر پلائیں گے. کہاں بیٹھے؟ یہ بہت اونچا کام ہے. ہمیں تو اپنے علماء سے رابطہ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. میں شکر گزار ہوں اپنے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے مجھے لاپرواہی میں آ گیا تھا پھر مزید بیدار کر کے پھر سے مجھے اسٹینڈ کر دیا، کھڑا کر دیا. اور اس پروگرام کو مینیج کرنے میں میں تو چلا گیا تھا عمرہ کرنے. میں آیا ہوں 4-5 دن پہلے. میرا بیٹا مولوی ابوبکر قاسمی ہادی اور یہ مولوی عبدالقادر جنہیں بیچاروں نے پورا سارا بیڑا اٹھایا اور ساری کوشش جدوجہد کی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں برکت دے اور ان سے خوب کام لے لے. یہ ساری فکریں انہی لوگوں نے اوڑی، انہی کی کوشش کا نتیجہ ہے. میں تو تھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی فکروں کو قبول فرما لے اور جو بھی جدوجہد کوشش ان حضرات نے کی ہے ان کی عمروں میں برکت دے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اور آگے جو ہے مولانا یحییٰ صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کو آنا تھا. انہوں نے لیٹر بھیج دیا ہے میرے پاس، اس میں واٹس ایپ میں پڑا ہوا ہے. وقت کم ہے، 1 بجے تک کا ہمارے پاس جو ہے پرمیشن ہے. حضرت کو گفتگو کرنی، اسی میں دعا ہونی ہے. بس 2-1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان کے والد صاحب کی اچانک طبیعت کو زیادہ بگڑ گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی مغرب بعد فون کر کے ہم سے معذرت کی اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے میرے پاس. اب سنائیں گے تو 2-3 منٹ اسی میں لگ جائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ بات میں آپ کو آپ کے کانوں تک ڈال دوں، پہنچا دوں. مگر یہ ایک بات آخری کہہ کے پھر اٹھ رہا ہوں. ختم نبوت کے سلسلے میں جو بھی تحریک چلتی ہے یا چلائی جائے گی، آپ حضرات اس میں ہمیشہ شریک ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، جو باتیں یہاں پر سنی ہیں اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے گھر خاندان میں بیٹھ کے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے بھائی. باتیں پہنچائیے، داعی بنیے. اس پہ